السلام علیکم۔ فیصلہ کرنے کی قوت کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے فیصلے جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ ہم تبدیل کیوں کر دیتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا؟ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھے سے سوچیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ چاہے آپ کی اپنی ذات کے متعلق ہے، آپ کے مستقبل کے متعلق ہے، آپ کے کیریئر کے متعلق ہے، آپ کی جاب کے متعلق ہے، یا کسی بھی چیز کے متعلق ہے، کچھ چیز حاصل کرنے کے متعلق ہے، کوئی مقصد حاصل کرنے کے متعلق ہے، اس کے بارے میں اچھے سے سوچیں۔ اور ڈیسیجنز لینے سے پہلے جب آپ اچھی طرح سوچ لیں تو پھر اب جب جو بھی ڈیسیجن لیں اس کے نتائج کا نہ آپ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ اگر آپ پہلے سے سوچیں گے نا، آپ کے ذہن میں ظاہر ہے آپ نے ارد گرد سے باتیں سنی ہوں گی، اور آپ کے اپنے جو مائنڈ میں جو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یا کسی اور کا ایکسپیرینس کسی نے اگر وہ پہلے سے وہ کام کیا ہو تو وہ شیئر کیا ہو، وہ ساری چیزیں ایک ساتھ جو ہے نا وہ مائنڈ آپ کو دکھا دیتا ہے، ونڈو کھول دیتا ہے۔ تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے جو فیصلہ کیا یہ کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے جیسے اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا وہ غلط۔ ہر کسی کے سرکمسٹینسز الگ ہوتے ہیں، حالات الگ ہوتے ہیں، واقعات الگ ہوتے ہیں، کریکٹرز الگ ہوتے ہیں، بلیوز الگ ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے نا وہ آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے، اور ڈیسیجن لیتے وقت آپ جو بھی ڈیسیجن لیں تو اس کے اچھائی اور برائی یعنی اس کا جو بھی نتیجہ ہے پازیٹیو نیگیٹو اس کو آپ لیں، اس کو مطلب آپ کلیم کریں کہ اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے خود ہی کیا ہے فیصلہ، خود ہی آپ اپنے ہر نتیجے کے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ کو کسی قسم کے مسائل نہیں ہوں گے، یعنی کہ کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی۔ اچھا جی، تو یہ فیصلہ لیتے ہوئے یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب آپ نے فیصلہ لے رہی ہے نا تو آپ ثابت قدم رہیں، ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد فیصلہ جو بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ہے تو آپ اگر ایک طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی، یا آپ کو مسائل پیش ہو رہے ہیں، مسائل درپیش ہو رہے ہیں، یعنی کہ مسائل کا سامنا ہے، تو پھر اب آپ اپنا راستہ چینج کریں، طریقہ کار یقین کریں یہ جو فیصلے کی طاقت اور فیصلے کی قوت ہے نا، اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے نا تو آپ کوئی بھی فیصلہ لیٹ نہ کریں، ڈیسیجنز پینڈنگ نہ کریں، اس کی اتنی قوت ہوتی ہے۔ آپ نے یقین کریں یہ جو فیصلے کی طاقت اور فیصلے کی قوت ہے نا، اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے نا تو آپ کوئی بھی فیصلہ لیٹ نہ کریں، ڈیسیجنز پینڈنگ نہ کریں، اس کی اتنی قوت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے سے کرتے ہیں کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو وہ کام ہو جاتا ہے، ہم وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کام تک پہنچ نہیں پاتے، وہ کام بائے تکمیل تک پہنچتا نہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، بہت سارے نہیں ہوتے۔ اس کی صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس کام کو کرنے کا فیصلہ آپ دل سے کرتے ہیں اور اپنی پوری قوت اور طاقت اس کام کو کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور آپ نے کسی بھی طریقے سے آپ کوئی بھی طریقہ آپ چاہتے ہیں مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، بھلے مجھے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے، مجھے رات کو جاگنا پڑے، دن کو مجھے 2 جاب کرنی پڑے، مجھے 3 جاب کرنی پڑے، تو جو کام آپ کو حقیقتاً آپ نے اپنے اوپر لازم کر دینا ہوتا ہے نا، تو فیصلہ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ فیصلہ بھی پہلے سے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے تو یہ فیصلہ بھی پھر آپ کر ہی لیتے ہیں کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ بھائی دن ہو یا رات ہو، جو مرضی ہو، مجھے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، یا آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کسی بھی صورت واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہی چیز تو دیکھتی ہے یونیورس، آپ کی سچائی، ایمانت داری، یہی تو وہ طاقت ہے
جسے کہتے ہیں اویکن دا جائنٹ ود ان. اپنے اندر کی جناتی قوت، اپنے اندر کے جن کو جگاؤ، اپنے اندر کی جناتی قوت، فیصلہ کرنے کی جناتی قوت کو جگاؤ. وہ یہی تو ہے. یعنی جب آپ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تو پھر آخر کار آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. لوگ ایسے لوگوں کو دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں. تو تمام دیوانوں اور پاگل نے نئی نئی ڈسکوریز کر لی ہیں. تھامس ایڈیسن کو پاگل کہہ دیا تھا، اس نے بلب ایجاد کر لیا، سب ہنستے تھے. وہ جو دو بھائی تھے جنہوں نے ہیلی کاپٹر پہلا ایجاد کیا تھا، ایروپلین، وہ لوہے کے ڈبے میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسے اڑائیں گے. مجھے ابھی ان کے نام یاد نہیں آ رہے، I'm sorry. لیکن سب لوگ ہنستے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ اب دیکھیں وہ جہاز اڑ رہا ہے. تو کہاں گئے وہ لوگ جو ان پہ ہنستے تھے؟ جب آپ کوئی ایسا ڈیسیجن لیں، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں، مذاق اڑائیں آپ کا کہ ارے یہ تو پاگل ہے، تو یقین کریں وہی تو ہوتا ہے. آپ کو اپنے اوپر یقین ہو اور اپنے اللہ پہ یقین ہو تو وہی کام ہوتا ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر لوگ دیکھتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. میری تمام وشیز آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ.